نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، میں حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے قید و خیر منائے شر کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہیں، ہر اپنا و بیگانہ آپ کی علمیت سے واقف ہے، لیکن ایک بات کا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے، غیر تو غیر اپنوں نے بھی یہ ستم کیا امام اہل سنت پر کہ آپ کی ذات کا تعارف عوام الناس کے اندر صرف نعتیہ کلام اور عشق و محبت کی باتوں تک رکھا۔ وہ حقائق، وہ فتاوی جات اور وہ علمی جام جو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی جات میں پلائے ہیں اور جو غیرت دینی اور جرت و شجاعت و بہادری کے سبق دیے ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے یا ان کو سماعت کرنا مشکل ہے یا ان لوگوں کو ان کے سننے سنانے میں کوئی خاصا فائدہ مالی نظر نہیں آیا۔ خیر، ہر ایک نے اپنی جرت کے مطابق ستم کیا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج میں امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ فتویٰ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے امام اہل سنت نے تحریر فرمایا اور تاریخ رقم کر دی، جرت، شجاعت اور بہادری کی، اور بتا دیا کہ امام محمد رضا خان کس مرد دلیر کا نام ہے۔ صرف مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے والے اور سلام پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کو بیچنے والے کیا جانے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ کل کے رضا کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اس شعر کا کیا معنی ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو دراصل ہوا کچھ یوں کہ آپ کے زمانہ اقدس میں سکول کی کسی کتاب میں ایک پرچہ دیا گیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا درجے کی گستاخی کی گئی۔ تو اعلیٰ حضرت سے وہ سوال پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا جواب تحریر فرمایا۔ پہلے میں وہ سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسلمان ممتحن نے زیر نگرانی دو شخص مسلمان کے پرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا، جس میں سب سے بڑے سوال میں نصف نمبر رکھے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی اور توہین کے فقرات استعمال کیے تاکہ مسلمان طالب علم لا محالہ مجبور ہو کر اپنے قلم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم مقدس شان میں بدگوئی لکھیں جو برائے فتویٰ ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ وہ عبارت جو ہے انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنی تھی، تو وہ عبارت یہاں دی گئی ہے۔ نقل کفر نباشد، بہت غلیظ الفاظ ہیں، میرا دل کانپ رہا ہے، لیکن آپ تک حقیقت پہنچانے کی غرض سے میں وہ الفاظ دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنے بے باکانہ الفاظ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ابن عبداللہ، اب صرف محمد بھی نہیں لکھا، والد کا نام ذکر کیا، نسب ذکر کیا تاکہ کوئی شک ہی نہ رہے۔
ابن عبداللہ نے اس قبیلہ میں تربیت پائی تھی جو عرب کی اصلی زبان بولنے کے لحاظ سے شریف ترین تھا، اور اس کی فصاحت کی سنجیدگی با موقع سقوط پر عمل کرنے سے تصحیح و ترقی ہوتی رہی۔ باوجود اس فصاحت کے محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بچپن میں اسے نوشت و خواند کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، عام جہالت نے اسے شرم اور ملامت سے مبرہ کر دیا تھا، مگر اس کی زندگی ایک ہستی کے تنگ دائرہ میں محدود تھی، اور وہ اس آئینہ سے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر عقل مندوں اور نامور بہادروں کے خیالات کا عکس پڑتا ہے، محروم رہا۔ تاہم اس کی نظروں کے سامنے ان کتابوں کے اوراق کھلے ہوئے تھے جس میں قدرت اور انسان کا مشاہدہ کرنا کچھ تمدنی اور فلسفی توہمات جو اسے عرب کے مسافر پر محمول کیے جاتے ہیں پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا گستاخی کی گئی ہے۔ لفظ کھلے ہیں، لفظ واضح ہیں، ان لفظوں کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، کوئی ان میں گنجائش نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا، یہ شرم اور ملامت سے مبرہ تھا، معاذ اللہ۔ اب آگے پوچھ رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ پرچہ مرتب کیا اور جن لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی، اور وہ لوگ جو بوجہ استعمال الفاظ ناشائستہ بلا ضرورت شان حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے گئے، وہ بوجہ اس گستاخی کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے یا نہیں، اور ان کی کیا سزا ہے، اور ان کی بابت شرع شریف کا کیا حکم ہے۔ فقط راکم مسلمان جون پور سے یہ سوال آیا تھا، اور اب اعلیٰ حضرت اپنی شاہ سواریاں دکھانے لگے ہیں کہ وہ کس میدان کے شاہ سوار ہیں۔ پہلے تو آپ نے دعا لکھی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اب اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ترجمہ فرما رہے ہیں، جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے، جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد ہے، جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد ہے۔ طلباء میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا، وہ سب بھی کافر مرتد، بالغ ہوں خواہ نہ بالغ ہوں، یعنی کہ نہ بالغ ہوں اتنے تو ہیں کہ عربی سے انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو نہ بالغ بھی ہوں تو ہو پڑے۔ ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمان کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑیں تو ان کی عیادت کو جانا حرام، مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونا حرام، انہیں غسل دینا حرام، انہیں کفن دینا حرام، ان پر نماز جنازہ پڑھنا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح ان کو قبر دینا حرام، اسے مٹی دینا حرام، ان پر فاتحہ پڑھنا حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام جب ان میں کوئی مر جائے اس کے اعزاء و اقرباء مسلمین اگر حکم شرع نہ مانے تو اس کی لاش دفع عفونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ان ڈھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈالو، اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک کر پاٹ دیں کہ اس کی بدبو سے ایذا نہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہیں، اور جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جو روحیں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں، اب اگر قربت ہوگی حرام اور زنا خالص ہوگی، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی۔ عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہیں نکاح کر لیں، ان میں جسے ہدایت ہو اور توبہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہو پھر مسلمان ہو، اس وقت
پر اس وقت یہ احکام جو اس کی موت سے متعلق تھے منتہی ہوں گے، اور وہ ممانعت جو اس سے میل جول کی تھی جب بھی باقی رہے گی، کہ اگر توبہ کر بھی جائے تو میل جول والی ساری ممانعتیں اس سے پھر بھی باقی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے حال سے صدق ندامت و خلوص توبہ و صحت اسلام ظاہر اور روشن ہو، مگر عورتیں اس سے بھی نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ انہیں اب بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں دوسرے سے نکاح کر لیں یا کسی سے نہ کریں، ان پر کوئی جبر نہیں پہنچتا۔ ہاں ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام اس سے بھی نکاح کر سکیں۔ شفا شریف کا آپ نے حوالہ بھی پیش کیا ہے۔ اندازہ کیجئے آج کل کے مولویوں نے اگر امام محمد رضا خان سے غداری نہ کی ہوتی تو خدا کی قسم جگہ جگہ جو لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا نہ ہوتا۔ یہ ستم ہے مولویوں کا اعلیٰ حضرت پر کہ انہوں نے ان کا تعارف صرف مصطفیٰ جان رحمت تک پیش کیا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہ شجاعت، وہ دلیری، وہ بہادری اور وہ حق گوئی عطا فرمائے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وما علیہ الا البلاغ المبین۔